السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے ہاں کچھ مسالک کے لوگ جب اذان ہوتی ہے اور مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو وہ اذان کا جواب تو کوئی نہیں دیتے، باقی ان کا یہ عمل شدت سے ہوتا ہے کہ وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں، اور اس کو اپنی شفاعت کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں، اور دوسرا اس کے پیچھے نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس کی آنکھیں نہیں دکھیں گی، آنکھیں آشوب چشم کا شکار نہیں ہوں گی۔ تو یہ فرضی داستانیں، کچھ من گڑت روایتیں اور سنی سنائی باتیں ہیں۔ یہ احکام شریعت ہے احمد رضا خان بریلوی کی۔ انہیں کسی نے پوچھا کہ مؤذن کے اشہد ان محمد کہنے پر یا نبی وسلم کا نام آنے پر انگوٹھا چوم کے لگانے چاہیے آنکھوں پر؟ انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ خضر علیہ السلام ایسے کیا کرتے تھے۔ بھی سنی سنائی باتیں اور خضر کا واقعہ، یہ کہاں سے ثبوت مل گیا کہ خضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آئے تھے؟ تو یہ فرضی کہانیوں پر ہی، بجائے اس کے کہ کوئی شرعی دلیل دی جائے کتاب و سنت کی، اس طرح کی داستانوں کے ذریعے لوگوں کو بہلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ مؤذن کے اذان کے جواب میں جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح کلمات کہنے چاہیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگانا، یہ بالکل ہی درست نہیں اور غیر شرعی طریقہ بھی ہے، اور یہ فرضی کہانیوں پر ہے۔ یہ 2-3 کتابیں ہیں، ایک ہے المقاصد الحسنہ امام سخاوی کی، دوسری کتاب ہے تذکرۃ الموضوعات علامہ طاہر پٹھنی کی، اور کشف الخفا ہنداوی کی کتاب ہے۔ ان میں ایسے سارے طریقوں کو نادرست، غیر صحیح اور غلط قرار دیا گیا ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ المقاصد الحسنہ میں لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں معروف حدیث ہے کہ مؤذن کے کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ سننے کے بعد، بعض روایتوں میں ہے شہادت کی انگلیوں میں کو چومنا، اور بعض میں انگوٹھوں کو چومنا، انگلیوں کے پوروں، اندرونی پوروں کو چوم کر آنکھوں پر ملنا۔ کہتے ہیں یہ مسند الفردوس امام دہلوی کی کتاب ہے جو من گڑت روایتوں سے بری پڑی ہے۔ اس میں ایک قصہ نکل کیا گیا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مؤذن کے یہ کلمات سنے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے یہ کلمات کہے بھی، وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْأُنْمُلَتَيْنِ السَّبَّابَتَيْنِ، اور شہادت کی انگلیوں کے اندرونی پوروں کو چوما، وَمَسَحَ عَيْنَيْهِ، اور ان کو اپنی دونوں آنکھوں پر ملا پھیرا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، جس نے اس طرح کا عمل کیا جس طرح میرے خلیل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے، تو اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی، لازم ہو جائے گی۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَا يَصِحُّ، یہ روایت صحیح نہیں ہے، فرضی داستان ہے، اس کی کوئی نہ سند صحیح ہے نہ کوئی ملی ہے۔ ویسے ہی یہ روایت مسند فردوس میں یا ان کی طرف منسوب کر دی گئی ہے، تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے اپنے طرف سے، صوفی حضرات نے یہ اس طرح کا تاثر دیا ہے اور تجربات بیان کیے ہیں جس کا دین میں کوئی عمل دخلی نہیں ہے۔ صوفیوں کی تو اپنی شریعت ہوتی ہے، انہیں تو کتاب و سنت کے دلائل کی طرف نہ ضرورت ہے نہ وہ اس کو ضروری سمجھتے ہیں، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے جن کے نزدیک سچ جھوٹ کا فرق کوئی نہیں، شریعت، طریقت، غیر شرعی کاموں کے جواز کے بے شمار وہ دلائل انبار لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ابو العباس احمد بن ابو بکر رداد الیمانی صوفی ہے، یہ ان کی کتاب ہے موجبات الرحمہ و عزائم المغفرہ۔ تو اس کتاب میں کہتے ہیں امام سخاوی ایسی سندیں ہیں جس میں بے شمار مجہور راوی ہے اور ایک دوسرے سے انقطاع ہے، ثابت ہی نہیں ہوتی دوسرے سے ملاقات۔ اس کتاب میں خضر علیہ السلام سے روایت کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص مؤذن کے کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے یہ کلمات کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد
مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقبل ابہامہ ویجعلہما علی عینیہ لم یرمد ابدا۔ جو شخص مؤذن کے یہ کلمات سن کے کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اپنے انگوٹھوں کو چومے اور انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگائے گا تو اس کی آنکھیں کبھی آشوب چشم کا شکار نہیں ہوں گی۔ پھر ایسی سند بیان کی ہے جس کے راوی غیر معروف ہیں، وہ کہتے ہیں محمد بن البابا سے روایت کی جاتی ہے کہ وہ حکایت بیان کرتے ہیں اپنے آپ سے ہی، اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آندھی چلی اور اس سے کچھ جو کینکریاں یا اس طرح کی چیزیں میری آنکھوں میں پڑ گئیں تو ان کو نکالنا مشکل ہو گیا اور مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ جب کہتے ہیں انہوں نے مؤذن کے یہ کلمات سنے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو انہوں نے جواب میں یہ کلمات ہی کہے، وہ آنکھوں میں جو کینکریاں پڑ چکی تھی وہ فوراً ہی نکل آئیں۔ رداد کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں معمولی چیز ہے، اس سے بڑی چیزیں سرزد ہو سکتی ہیں، بڑے بڑے معجزے رونما ہو سکتے ہیں۔ تو یہ فرضی داستان ہے، اس کی نہ کوئی سند ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی واقعہ کے ہی کوئی سچائی کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح کی ایک آیت ہے محمد بن صالح المدنی سے، یہ المقاصد الحسنہ میں ہی ہے۔ یہ امام اور خطیب ہیں، یہ اپنی تاریخ میں مصریوں کے ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اذا سامع ذکرہ فی الاذان، جب اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سننے کے بعد درود پڑھے، وجمع اصبعیہ المسبحۃ والابہام، اور اپنی دو انگلیاں شہادت کی انگلی اور انگوٹھے ان دونوں کو ساتھ ملائے، وقبلہما دونوں کو چومے اور ان کو اپنی آنکھوں پر پھیرے گا تو وہ کبھی آشوب چشم کا شکار نہیں ہوگا۔ ابن صالح کہتے ہیں میں نے ایک دوسرے فقیہ محمد بن زرندی سے، وہ اپنے عراق اور عجم کے کچھ اساتذہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہ یقول عندما یمسح عینیہ، کہ وہ جب اپنی آنکھوں پر یہ انگوٹھے ملا کرتے پھیرتے تو یہ کلمات کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی یا نور بصری و یا قرۃ عینی۔ تو کہتے دونوں پھر ان اساتذہ نے کہا جب کوئی منذ فعلہ، جب سے وہ یہ کام کر رہے ہیں ان کی آنکھیں نہیں دکھتی، آنکھیں آشوب چشم کا شکار نہیں ہو رہی۔ ابن صالح کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر اور اس کی تعریف ہے کہ میں نے جب سے ان دونوں کو سنا ہے میں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور میری آنکھیں بھی ٹھیک جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عافیت، یہ شفا یابی دائمی ہوگی اور میں نابینے پن سے محفوظ رہوں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ ایک فقیہ ہے محمد بن سعید خولانی، وہ کہتے ہیں کہ انہیں ابو الحسن علی بن محمد بن حدید الحسینی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں انہیں زاہد بلالی فقیہ نے بیان کیا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جو شخص مؤذن کے کلمات اشہد ان محمد رسول اللہ سنے تو یہ کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، یہ کلمات کہے اور اپنے انگوٹھوں کو چومے اور اپنی آنکھوں پر لگا دے، نہ وہ اندھا ہوگا اور نہ اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ تو اسی طرح ایک بیان کرتے ہیں وظیفہ کہ ابو نصر محمد بن ابی نصر البخاری خواجہ کہتے ہیں کہ حدیث بیان کی ہے انہوں نے کہ جو مؤذن کے کلمات شہادت کے کلمات سن کے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے اور اپنی آنکھوں پر لگا دے، اور آنکھوں پر لگانے کے وقت کہ اللہم احفظ حدقتیہ و نورہما ببرکت حدقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نورہما لم یعمج، جو یہ دعا کرے گا اس کی آنکھیں
کبھی ان کا نور ضائع نہیں ہوگا، نابینا نہیں ہوگا۔ تو امام سخاوی، علامہ طاہر پٹھنی اور علامہ ہنداوی یہ سارے ہی اس طرح کی فرضی داستانیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مرفوع روایات میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی فرضی داستانیں، کہانیاں اور قصے ہیں، حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور احناف کے معروف فقی، محدث اور شارح مولانا انور شاہ کشمیری فیض الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں دوسری جلد 212 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ لَا أَصْلَ لِتَكْبِيرِ الْإِبْهَامَيْنِ عِنْدَ الشَّهَادَتَيْنِ۔ کہتے ہیں جس طرح ہمارے شہروں میں، علاقے میں، برصغیر میں یہ رواج پا چکا ہے کہ شہادتین کے وقت لوگ انگوٹھوں کو چومتے ہیں، یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے، کچھ بھی اس کی اصل نہیں ہے۔ ایک اثر کہتے ہیں ملتا ہے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو وہ ضعیف ہے اور منکر ہے، اس کو ملا علی قاری نے ان کی کتاب الموضوعات اس میں درج کیا ہے، تو اس لیے یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے۔ ایسا عمل نہ تو کوئی مرفوع حدیث ہے، نہ اس طرح کا شریعت میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ لوگوں کی فرضی داستانیں، قصہ گوئیاں اور کہانیاں ہیں جن کو شریعت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے غلط طریقے رواج نہیں دیے جا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔